السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا جلال الدین رومی اپنی شعرائے آفاق کتاب مثنوی شریف میں ایک حکایت، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے۔ بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ اٹھنے اور بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابی کی بیماری کی خبر ملی تو ان کی عیادت کے لیے صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آقائے دو جہاں کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کرنے لگے۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا، گویا ہوئے زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہ دو عالم کے قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت مل گئی۔ اس صحابی نے پھر کہا اپنی بیماری سے مخاطب ہو کے کہ اے میری بیماری، اے میرے بخار، اے میرے رنج و غم، اے میرے درد، اے میری راتوں کی شب بیداری، تجھے مبارک ہو کہ تمہارے سبب اس وقت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے میرے پاس تشریف فرما ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام اس صحابی کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ یاد آتا ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ پہلے تو صحابی نے عرض کیا کہ مجھے نہیں یاد آ رہا کہ میں نے کوئی ایسی دعا مانگی ہو، لیکن تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور کی صحبت کی برکت سے ان کو دعا یاد آ گئی، اور صحابی نے آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر ایک مرتبہ یہ دعا کی تھی کہ اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ نے میرے لیے رکھا ہے وہ مجھے اسی دنیا میں دے دیں تاکہ آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا۔ یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بھی آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت کے، ذکر الہی کے، اوراد کے، وظائف کے، انسانی حقوق کی ادائیگی کے، خدمت خلق کے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے اور میں عاجز اور مجبور ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس اگر میں نہ دیکھتا تو میرا تو بس کام ہی تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم اور غمخواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس مضمون کی دعا کو سن کر حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا کبھی مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے عذاب طلب کرے، اپنے مولا سے مشکل طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا بڑا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری 1000 بار توبہ، آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آئندہ کے لیے آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا دعا کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ آئندہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے۔ اس واقعے سے مولانا روم ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور انسان کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عاجز رہنا چاہیے۔ کوئی ایسی نامناسب دعا نہیں کرنی چاہیے جو آداب بندگی کے خلاف ہو، اور آداب بندگی یہی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ رحمت طلب کی جائے، اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل طلب کیا جائے، اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگی جائے ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر بری چیز سے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔